السلام علیکم، میرا نام نیاب علی ہے اور میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی ماہر کے طور پر حکومت پاکستان کے مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے اور ہمارے علماء کرام کو مختلف چیزوں کے اوپر جو مس گائیڈ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں۔ جہاں تک خواجہ سراؤں کے تحفظ کے حقوق کے تحفظ کا قانون ہے، اٹس ویری پروگریسو اور بہت ایک جامع اور مکمل قانون سازی ہے، جس کے اندر بے شک کچھ غلط پالیسیاں جو ہیں وہ ہمارے نادرا جو ادارہ ہے اس نے بنائی، جس کا بہت سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، جس کے اوپر ایک تحقیقی کمیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے مرد تھے جنہوں نے اپنی شناخت کو بطور عورت رجسٹر کروایا اور وہ کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی شناخت کو بطور مرد رجسٹر کروایا۔ آپ جب اسلامی اور شرعی حوالے کو دیکھیں تو ایسا ہوتا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ جو خواجہ جن کی مشابہت مردوں کے نزدیک ہے تو ان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر مردوں کے نزدیک زیادہ سمجھتے ہیں تو ان کو مردوں کے حقوق ملیں گے، اگر وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر عورتوں کے زیادہ نزدیک سمجھتے ہیں تو ان کو عورتوں کے حقوق ملیں گے۔ تو دس از دا کانسیپٹ آف سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی جو کہ ہمیں اسلامک ہسٹری کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ قانون جو وقار ہے ایک انسانی شخصیت کا، اس کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ جو قانون ہے صرف اور صرف خواجہ سرا افراد کے لیے ہے کہ جو خواجہ سرا اپنی متعین کردہ صنفی جنس کے مطابق اپنے آپ کو نادرا کے ساتھ رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جاتے ہیں کہ 15,000 مردوں نے خود کو عورت رجسٹر کروایا اور 13,000 عورتوں نے اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروایا، لیکن اس کے مقابلے میں صرف 13 جو ہیں جنہوں نے سرا رجسٹر کروایا اور 7 نے اپنے آپ کو خواجہ سرا رجسٹر۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن کہ اس میں ان مردوں اور عورتوں کا جو قصور ہے سارا کا سارا جو ہے وہ ملبہ خواجہ سرا کمیونٹی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جس کا لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس سے خواجہ سرا برادری جو ہے وہ مزید وکٹمائز ہوگی اور ان کے خلاف جو ہے وہ نفرت بڑھے گی۔ میں جب ایک مرتبہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے جو ریسرچ اسکالر ہیں ماجد صاحب، ان کے ساتھ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام کے اندر موجود تھی، ہی کوٹڈ این آیت جس میں 25ویں پارے کی سورہ شورا کی آیت ہے 49 اور 50، جس میں کلیئرلی وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے فقہا کرام نے اور محدثین کرام نے اس کی جو تفسیر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مرد اور عورت پیدا کیے ہیں وہاں پہ جو خواجہ سرا بھی پیدا کیے ہیں اور اس نے ہو سکتا ہے کہ کسی کو بانجھ بھی رکھا ہو۔ تو دس از واٹ جو کہ ہمیں نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس موضوع کے اوپر نہ صرف تحقیق کریں، جامعۃ الازہر یونیورسٹی جو کہ مصر کے اندر موجود ہے، جو کہ اسلام کی مستند ترین جو یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، اس کے بہت سے فتوے اس چیز کے اوپر موجود ہیں، تو برائے کرم اس کے اوپر دیکھیں۔ ہم کسی بھی ایسے مرد یا کسی بھی ایسی عورت جو کہ جان بوجھ کر خواجہ سراؤں کی شناخت اپناتے ہیں، ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں، اور ہماری برادری خواجہ سرا برادری بالکل بھی ایسے بھی کسی بھی جو برا فعل ہے اس کی تائید نہیں کرتی۔ اور اگر قانون ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہے جو کہ خواجہ سراؤں کو تحفظ دے رہا ہے تو اس قانون کو ایز اٹ از رہنے دیں، اس کے اندر جو رولز بن رہے ہیں اس کی گائیڈ لائنز ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی ترامیم کریں جس کے اوپر اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا اوپینین ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ علماء کرام، خواجہ سرا کمیونٹی اور ہمارے پالیسی ایکسپرٹس کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم نفرت امیز پیغامات خواجہ سرا برادری کے بارے میں پھیلائیں جو کہ آلریڈی اسٹگما اور ڈسکریمنیشن کا شکار ہے۔